بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. کچھ بات ہوگی آج پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے، جو کہ کہا گیا تھا کہ عاشورہ کے فوراً بعد جو ہے وہ لانچ کی جائے گی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے اپنا ایک پورا لائحہ عمل ترتیب دے رکھا ہے، لیکن وہ وقت آنے پر بتائیں گے وہ وقت کب آئے گا. اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے اور علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی تھی کچھ دن پہلے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ قاسم اور سلمان جو کہ بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں عمران خان صاحب کے، وہ لندن سے یہاں تشریف لے آئیں گے اور اس پوری جو قیادت ہے اس کو وہ لیڈ کریں گے. یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، ان کے وکلاء کے ساتھ بھی ہوئی، سلمان صفدر صاحب بھی اس کے اندر جو ہے وہ شریک تھے. اور اس ملاقات کے اندر بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنی تمام جو ان کے پاس جو پیشکش تھی، یا جو ان کے پاس ایک پلان تھا، یا بات چیت کو آگے بڑھانے کا ایک منصوبہ تھا، یا جس طرح سے بھی گفتگو کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی بات کی جا رہی تھی، وہ تمام منصوبہ جو ہے وہ انہوں نے بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھا. اور بہت ساری خبریں جو ہیں وہ اس سلسلے میں آتی رہی ہیں. مثلاً یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ آپ جو لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر وہ نہ نکلے باہر تو ان کو فارغ کر دیا جائے گا، تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، وہ اب بھی آپ کی وجہ سے جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. اور لوگوں کے حالات جو ہیں انہوں نے بتائے ان کو ایک ایک کر کے کہ کس طرح سے ان کے کارکن ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیڈرز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی پارٹی کا کوئی شخص نہیں ٹوٹا ہے، اور کس طرح سے یہ جو ان کی جو جماعت ہے وہ ابھی تک ریزسٹ کر رہی ہے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا. پھر انہوں نے یہ بھی ان کو بتایا کہ اس وقت جو عدلیہ کی، اگر آپ کو کوئی عدلیہ سے امید ہے تو وہ نہیں ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ جو ہے اس کی بالکل سچویشن بدل چکی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کے جو آپشنز ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، اور اس کے حوالے سے کوئی اپنے ذہن میں سوچ رکھنا جو ہے وہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہوگا. یہ ذرائع کے ذریعے سے خبریں ہیں اور یہ چلی بھی ہیں، یہ چیک کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ جو معاملات ہیں، قانونی معاملات، اس کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم، عدلیہ کی پوزیشن، اور خود جو ان کا اپنی بھی پارٹی کے اندر سچویشن ہے، وہ کوئی بہت اس کو آئیڈیلائز نہیں کیا جا سکتا، نہ اس سے توقعات جو ہے وہ باندھی جا سکتی. اسی طرح سے انہوں نے آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے بھی آگاہ کیا. پنجاب کے اندر بالکل ان کی جو ایک طرح سے تنظیم ہے وہ بالکل ڈیڈ ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا، پارٹی امور کے حوالے سے بھی بتایا، اور دیگر ایک پوری پکچر جو تھی وہ بیرسٹر گوہر نے سامنے رکھی ہے عمران خان صاحب کے کہ یہ صورتحال ہے. اب اگر اس میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی احتجاجی تحریک جو ہے وہ لانچ کی جائے تو ظاہر ہے یہ انہوں نے ان کو بتایا ہوگا، لیکن جو ہمارا تبصرہ ہے کہ ایک پوری پکچر اس لیے پیش کی گئی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلاب آ جائے گا، یا لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، یا احتجاج کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ پہلے کی طرح مارو جلاؤ گھراؤ کے اوپر آمادہ ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم مسلح ہو کر آ رہے ہیں، تو صورتحال وہ نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھی. اور انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے، جو وزیر اعظم نے ان کو کچھ چند دن پہلے پیشکش کی، یہ بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ وے فارورڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ہو سکتا ہے، تاکہ جو موجود سسٹم ہے اس کو کم از کم جو اسٹرینگتھ ہے پی ٹی آئی کی، جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، جو باہر ہے، اس کو کس طرح سے بچایا جائے، اور پھر پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. ایک سینسیبل پولیٹیکل کارکن جو کہ بیرسٹر گوہر کی صورت میں ہے، وہ یہی ایڈوائز کرے گا عمران خان صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ یہ معاملات کو جو پریکٹیکلی ہے یا پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھیں، نہ کہ اس طرح سے اپنے آپ کو اس طرح سے جج کریں، یا اپنی پارٹی کو اس طرح سے جج کریں کہ ان کے نکلتے ہی انقلاب آ جائے گا. پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان صاحب کے لیے بات کری ہے، عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. اور یہ ایک المیہ جو ہے وہ 26 نومبر کو، پھر انہوں نے گفتگو بھی کی میڈیا کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ایک کانٹیکٹ ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تھا
یہ ایک ریگریٹ تھا ان کے لہجے میں، ان کی اس بیان میں ریگریٹ نظر آتا ہے کہ ہمارا ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق اور دیگر معاملات کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے وہ کھو دیا۔ اور وہ کیوں کھویا؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے وہ جو ایک سیاسی حکومت سے مذاکرات ہو رہے تھے، پولیٹیکل گورنمنٹ سے، اس میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، وزیر اعظم کو اردلی کہہ دیا، پھر انہوں نے اپنی ایک وش لسٹ دے دی، لیکن پھر جو 26 نومبر کا دھرنا تھا یا احتجاج تھا، اس کے بعد ایک بات چیت جو بنی تھی اس میں وہ بنی گانا منتقل ہو سکتے تھے، مگر وہ پھر سب کا سب جو تھا وہ صرف اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی جو ہے وہ، یہ میں اپنی اطلاع آپ کو دے رہی ہوں کہ یہ کوئی گارنٹی ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی کہ جو عمران خان صاحب کو کنٹرول کر سکے، جو عمران خان صاحب کو کہے کہ بھئی آپ نے یہ طے کیا تھا، اب اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک اعتماد کا جو سلسلہ تھا وہ بنا تھا، جس کا اظہار بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا، لیکن وہ پھر ٹوٹ گیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، لیکن یہ ایک معاملہ جو ہے وہ کافی اہم ہے۔ اب دیکھیے کہ پاکستان جو آخری پتہ ہے، یعنی ایک تو بیرسٹر گوہر صاحب جو بھی ملاقات کر کے آتے ہیں عمران خان صاحب اس پہ مثبت جواب دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اطلاعات ہیں کہ جیسے ہی ان کی بہنیں ان سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ جو پہلے سے ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ بالکل منفی ہو جاتا ہے، اور ایک دم سے کوئی اور چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً اس ملاقات کے بعد جو ہے فوری طور پر ایک بات سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ قاسم اور سلمان جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے، لیڈ کریں گے، اس سے پہلے امریکہ جائیں گے، امریکہ میں جا کے ایک انسانی حقوق کی جو پوری تنظیمیں ہیں اور انٹرنیشنل جو برادری ہے اس کو وہ کنونس کریں گے کہ ان کے والد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ پھر وہ پاکستان آئیں گے اور یہاں پر جو اپنی پوری جو تحریک چل رہی ہوگی اس کو وہ لیڈ کریں گے، اور 5 اگست تک علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ بقول پیک پہ ہونی چاہیے، جو رہائی کا عمران خان صاحب کی گرفتاری کا دن ہے اس دن تک جو ہے وہ پیک پہ ہونی چاہیے تاکہ رہائی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے۔ تو یہ ایک بہت ظاہر ہے ایک ویل پلانڈ یہ ایک اور ایک پورا ایک تھاٹ پروسیس اس کے اندر ہوگا، جب ہی اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہوں گے، یا ان کی اہلیہ جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ یہ چاہتی ہوں گی کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان آئیں اور اس مہم کو جو ہے وہ لیڈ کریں۔ اس پہ جمائمہ صاحبہ کا جو آج ٹویٹ آیا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کے وہ اپنے والد سے ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے وہ آنا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ آ کے یہاں پر تحریک چلائیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ان کو اریسٹ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ریفر کیا اس پوسٹر کے ساتھ جس میں کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے بیٹے آئے تو وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اب جمائمہ صاحبہ اگر اپنے بیٹوں کو وہاں سے بھیج رہی ہیں تحریک چلانے کے لیے تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں بھی ایک سیکیورٹی کا پلان ہوگا، وہ اپنی ایک پوری چیزوں کو انشور کریں گی، اور دونوں جو ان کے بیٹے ہیں وہ برٹش نیشنل ہیں، وہ وہاں کے شہری ہیں برطانیہ کے، یہاں پہ برطانیہ کی ایمبیسی بھی متحرک ہوگی، وہاں پہ برطانیہ بھی متحرک ہوگا، پھر جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہے ان کا وہاں کی جو حکومت ہے اور جو ان کی فیملی کا اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اور وہاں پہ جو ان کا پورا معاملہ ہے وہ بھی اسی حساب سے وہ اس کو دیکھ رہی ہوں گی، اور ان کے بیٹوں کا یہاں پہ آنا، اس تحریک کو لیڈ کرنا جس کی کہ توقع نہیں کی جا رہی تھی، وہ ایک بالکل ایک جسے کہنا چاہیے ایک الگ معاملہ ہے، اور یہ الگ معاملہ جو ہے اس پہ یقیناً جو حکومت پاکستان ہے وہ متحرک بھی ہوگی، وہ پریشان بھی ہوگی اور متفکر بھی ہوگی کہ کس طرح سے ان کے بیٹے اول تو آئیں نہ، اور آئیں تو ان کو روکا جائے، اگر وہ آ جائیں تو ان کو پھر ان کی جو کسٹڈی ہے یا ان کی جو پروٹیکٹڈ کسٹڈی ہو، یا ان کو گرفتار کیا جائے یا پھر ان کو سیکیورٹی دی جائے، یہ ٹوٹلی کمپلیٹلی اب ریاست کا وہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ پاکستان آئیں گے؟ وہ پورے پرائم منسٹر کے دور میں بھی جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے ان کے صاحبزادے یہاں پر نہیں آئے تھے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اس کے اوپر ہم کبھی بعد میں بات کریں گے، مگر وہ ان کا نہ آنا ان کے اپنے ٹینیور کے اندر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ تو اب اگر وہ آتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں کیسے موقع کے اوپر، جبکہ آخری پتے کے طور پر ان کے بیٹوں کو استعمال کیا جائے، ان کے صاحبزادوں کو ایک آخری اور فائنل کال کے طور پر، یعنی اس کے آگے تو کوئی اور چیز نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب استعمال کر سکتے ہیں اپنی رہائی کے لیے، یا ان کی پارٹی جو ہے استعمال کر سکتی ہے اپنی موومنٹ بنانے کے لیے، کہ یہ آخری پتہ ہے جو کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور کیا وہ یہ وہی آخری پتہ ہے جس کو کہ وہ اب کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی اپنے صاحبزادوں کو پاکستان بھجوا رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ وہ ان کی لیڈ کریں، ان کی
جو تمام کیمپین ہے اس کو لیڈ کریں. تو آج بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اوپر, کیونکہ آج بھی ملاقات کا دن ہے, کچھ ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوں گی, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی بات کریں. مگر اب تک کی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر کوئی تحریک جو ہے وہ چل سکتی ہے. دوسری صورت میں ان کا نہ آنا بھی ایک بہت بڑی خبر ہوگا, اور اگر وہ نہیں آ سکتے پاکستان تو پھر جو ہے وہ بھی اس معاملے کے اوپر بھی سوالات ضرور اٹھیں گے کہ ان کے صاحبزادے پہلے ملنے نہیں آئے اور اب پھر جو ہے وہ تحریک چلانے سے بھی انکار کیا ہے. تو کیا یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے ہیسٹ میں کیا ہے, جلدی میں کیا ہے, یا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت جو ہے وہ ان کے دونوں صاحبزادوں کو پاکستان جو ہے وہ بلایا گیا. تو یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحریک کی کتنی جان ہے. اگر آپ پنجاب کے حوالے سے دیکھیں تو میرا خیال ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بہت ہی کلیئر اور ایک بہت ہی اوتھینٹک پکچر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھی ہے. پنجاب کے اندر اس وقت تنظیمی بنیادوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بالکل ڈیڈ ہے. وہاں پہ کوئی ان کی موومنٹ نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو کہ ان کو متحرک کر سکے. تھوڑا بہت جو ہے وہ عالیہ حمزہ سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کی تھی, مگر وہ بھی اب گراؤنڈڈ ہے, وہ بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں. ان کی جتنی بھی یہاں کی جو فارمیشن تھی وہ اس کے حوالے سے بہت آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ہل جل اس کے اندر نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں حالیہ 2 دنوں کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کل رات کو ملاقات ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی, اور پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے صاحبزادے مولانا اسعد جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. ظاہر ہے اس میں سینٹ کی نشستوں کے حوالے سے بھی معاملہ ہوا ہوگا. اس میں یہ میں ایک تبصرہ کر رہی ہوں, یعنی اس میں انفارمیشن بھی ہے مگر بہت یعنی اس پہ جو ایک کہا جائے گا مکمل تفصیلات اس کی بھی آنا باقی ہیں. تو جو اس حوالے سے بات یقیناً سینٹ کے اندر اور پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی جو کمپوزیشن ہے جو بدلی ہے اس کے حوالے سے بھی یقینی طور پر بات ہوگی. کل آپ نے دیکھا سمر ہارون بلور جو ہیں خیبر پختونخوا میں, انہوں نے ANP چھوڑ کے, جو کہ ایک بڑا گھر ہے بلور ہاؤس, ایک بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کو, ان کا چھوڑ کے یہاں پہ آنا ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ ہوا ہے. لیکن اس سے بلور فیملی نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے, گو کہ ان کی بہو ہیں سمر ہارون بلور جو کہ شہید ہوئے تھے. ان کی شہادت کے بعد سمر ہی پالیٹکس کو لیڈ کر رہی تھیں اور ایک بڑا نام رہی ہیں, وہ ہیں ابھی بھی اپنے حوالے سے, یعنی ANP کے حوالے سے. لیکن ان کا چھوڑ جانا ایک اور ڈائمنشن ہے جو کہ دے رہا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ PMLN اور جمعیت علماء اسلام وہاں پہ اپنے جو پاؤں ہیں وہ پھیلا رہے. اس سے پہلے زاہد خان صاحب جو کہ سینیٹر ہیں ANP کے, انہوں نے بھی پارٹی کو چھوڑا تھا. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیوں عوامی نیشنل پارٹی سے لوگ بددل ہو رہے ہیں وہاں پہ, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ ایک دونوں کا آنا اور پھر اس طرح سے ایک ڈائمنشن بن رہی ہے. پھر اسی طرح سے اگر وہاں پہ سینٹ کا آگے الیکشن ہوگا, ظاہر ہے کہ ابھی جو مخصوص نشستیں خواتین کی جس پہ سمر بھی پرائم منسٹر نے ان کو ٹکٹ دے دیا نون لیگ کی طرف سے, اسی طرح سے سینٹ کے الیکشنز کے اندر بھی بہت توڑ پھوڑ ہوگی, بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے بھی, دیگر اس کے بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ایک ووٹ بھی زیادہ اسمبلی کے اندر ہو گیا تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پوزیشن بدل دی جائے گی. اب ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ورک آؤٹ شروع ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اگر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بیہیو نہیں کریں گے تو وہاں پہ بھی پولیٹیکل پروسیس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور یہ تلوار ہے جو کہ مستقل ان پہ لٹک گئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے رویے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, شاید ایک مصالحانہ رویہ ہے, ایک کوشش ہے کہ یہ گورنمنٹ ان کی جو ہے وہ وہاں پہ بچ جائے. لیکن ایک آئینی طریقہ بھی موجود ہے, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت بائی ہک اینڈ کروک جو بھی ہے اپنی پوزیشن اسٹرانگ کر کے وہاں پہ اپنی جو LIS کی حکومت ہے یا PDM2 ہے یا وٹ ایور جو بھی کہیں گے آپ, وہ وہاں پہ بنا سکتی ہے. اور یہ تلوار اب خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر لٹک گئی ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے ساتھ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی, اگر وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہیں پیپلز پارٹی, اور وہ دونوں وفاق میں اپنی اور کے اندر آتے ہیں وزارتوں میں پرانے PDM2 کے طور پہ, کیونکہ اب معیشت تھوڑی بہتر ہو رہی ہے, اسٹیبل ہو رہی ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے خیبر پختونخوا میں بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہوں گی حکومت کے حوالے سے. ایک تو یہ ایک معاملہ ہے. دوسری جانب
اگر ہم دیکھیں تو صدر زرداری کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں بہت پچھلے دنوں پھیلائی گئی، اور ہم نے آپ کو فوری طور پر یہ بتایا تھا کہ یہ خبریں جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا موجود تھا، اور وہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر آج جو بھی تھا وہ ایجنڈا تھا یا نہیں تھا، وہ ان انٹینشنل تھا، وہ انٹینشنل تھا، جس طرح سے بھی آپ دیکھیں. میں یہ نہیں کہتی، ہمارے دونوں بڑے معتبر دوست ہیں، ان کی طرف سے جو خبر آئی تھی، لیکن چونکہ اب خبروں کے اندر ثبوت اور اس کی بات بہت ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ثبوت پوچھنے کے حوالے سے پھر بھی اعزاز سید نے بہت ایک کلیریفیکیشن دی ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، اور ابھی جو وہ خبر دے رہے ہیں وہ خبر اوتھینٹک ہے. ابھی تک ان کا صرف ون لائنر ہے کہ صدر زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے. کیسے ہٹایا جائے گا یہ ان کے پاس خبر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی خبر کے اوپر سٹینڈ کریں اور اس کے اوپر تفصیلات بتائیں، مگر جو محسن نقوی صاحب نے اب آج جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے وہ بہت ہی اہم ٹویٹ ہے. انہوں نے بہت الزامات بھی عائد کیے ہیں، تردید بھی کر دی ہے، اور انہوں نے کچھ اشارے بھی اس میں دیے ہیں. وہ غلط ہیں، صحیح ہیں، میں نہیں کہہ رہی، مگر محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں وی آر فلی اویئر آف ہو از بیہائنڈ دا ملیشیس کیمپین ٹارگیٹنگ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, Prime Minister Shehbaz Sharif and the Chief of Army Staff, and I have categorically stated that there has been no discussion nor does any such idea exist about President being asked to resign or the COS aspiring to assume the presidency. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام اطلاعات کو جو کہ اور یہ جو ملیشیس کیمپین چلی ہے ایک صدر زرداری کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف, اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے خلاف, یہ بالکل ایک ملیشیس کیمپین ہے, اور کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے یا پھر چیف آف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل جو ہیں وہ پریزیڈنسی سنبھال رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے اور کیمپین ہے, اور اس کا ٹارگٹ جو ہے تینوں شخصیات بنائی گئی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان انجوائز اے اسٹرانگ اینڈ رسپیکٹفل ریلیشن شپ ود دا لیڈرشپ آف دا آرم فورسز. ہی ہیز clearly stated, I know who is behind these falsehoods, why they are doing so, and who stands to benefit from this propaganda. انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھے طریقے سے, ایک تو صدر صاحب کا آرمی چیف کے ساتھ بہت ہی رسپیکٹفل اور بہت ہی بہترین تعلق ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کون یہ غلط خبریں پھیلا رہا ہے اور کون کیوں کر رہا ہے, اور کون اس کے پیچھے, اس پروپیگنڈا کے پیچھے کس کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا, the sole focus of the COS is the strength and stability of Pakistan, nothing else. جو آرمی چیف ہیں ان کا صرف اور صرف ایک پرپز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل ہو, اور اس کے علاوہ ان کا کوئی پرپز اور مقصد نہیں ہے. انہوں نے پھر آگے فردر کہا ہے, to those involved in this narrative, جو اس بیانیے کے پیچھے ہیں, do whatever you wish in collaboration with the hostile foreign agencies. اب انہوں نے الزام عائد کیا ہے اس کے اندر کہ جو بھی اس نیریٹو کے پیچھے ہیں, آپ جو باہر کی پاکستان دشمن ایجنسیز ہیں ان کے ایجنڈے, ان کے وش کے اوپر جو مرضی کام کر لیں. As for us, we will do whatever is necessary to make Pakistan strong again, inshallah. تو ہم جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے, اور جو کچھ ضروری ہوگا وہ کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے. تو یہ محسن نقوی صاحب نے میرا خیال ہے کہ ایک بڑا کمپریہنسو اور لمبا ٹویٹ بھی کیا ہے, اور ان ساری جو خبریں ہیں ان کے پیچھے جو الزامات ہیں, پروپیگنڈا ہے, جو بھی ہے, ان کو خبریں ہیں ان کی انہوں نے تردید بھی کی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو آف کورس سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناٹ نوئنگلی, یعنی بہت غیر محسوس طریقے سے صحافی جو ہیں وہ ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اب ایک مکمل اور جامع تردید جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. پاکستان کے ہورائزن پر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مختلف لوگوں سے ملنے اور بات چیت کرنے کے بعد پاکستان کو ظاہر ہے بیرونی خطرات تو ہیں, ہندوستان کی طرف سے خطرہ موجود ہے, اور اس کے اوپر ہم ایک کمپریہنسو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک ولاگ کریں گے اس ویکینڈ کے اوپر کہ کہاں کہاں سے کیا کیا خطرات جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن جو اندرونی خطرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, اور اس میں اندرونی خطرات میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ایک جو اتحاد یا یگانگت جو اس جنگ کے بعد پیدا ہوئی تھی پاکستان کی قوم کے اندر, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے,
اس کے مختلف ذریعے ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کے مختلف بہانے ہیں جس کو کہ سامنے لا کے اس کو ٹارگٹ کو اچیو کیا جا رہا ہے۔ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے بہت سارے کنسرنز آزادی اظہار کے اوپر بھی ہیں، ہمارے بہت سارے کنسرنز پاکستان کے پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے یا پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے پیچھے چلے جانے میں بھی ہیں، پاکستان کی ریاست کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے ہم سوال اٹھاتے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک آئینی جمہوری سسٹم ہے وہ اس طرح سے کام نہیں ہے، وہ فعال نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو چیلنجز ہیں اس وقت بیرونی وہ بے حد زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئین اور قانون کو چھوڑ دیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فالس پروپیگنڈا اور جھوٹ اور منافرت کی بنیاد کے اوپر جو خبریں ہیں وہ پھیلائی جائیں اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بلینکٹ طور پہ 27 یوٹیوب چینلز کو جو ہے وہ بلاک کر دیں اور ان کو جو ہے وہ کلیریفیکیشن کا موقع بھی نہ دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا اگر کوئی پھیلا رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو چیک نہ کیا جائے۔ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، میں تو بہت عرصے سے، اور مجھ پہ بڑی تنقید بھی ہوئی ہے، ہر طرف سے ہوئی ہے، میں برداشت بھی کرتی ہوں اور کر رہی ہوں، لیکن بہت پہلے سے میں کہہ رہی ہوں کہ پیکا جیسے قوانین جو ہیں یہ ایسے لوگوں کو جو کہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں ان کو دیکھا جائے تو پروٹیکٹ کر کے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ان کے یوٹیوب چینلز بند ہوں یا ان کے گرفتاریاں ہوں، یہ سوٹ نہیں کرتا اس انوائرمنٹ کو۔ ہاں، آپ کے پاس ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، آپ کے پاس دیگر ہتھیار ہیں، آپ اس کو ضرور کریں، ریگولیشن کریں، مگر ریگولیشن جو ہے وہ صحافیوں سے پوچھ کے کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بس ایک بیک جنبش قلم جو ہے وہ آزادی اظہار کے اوپر جو ہے وہ قدغنیں لگا دیں۔ بہرحال یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور اس آزادی کے ساتھ ظاہر ہے کہ کچھ پابندیاں بھی ہیں، وہ بھی دیکھنا پڑیں گی اور صحافی اس کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، پھر آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔